قرآن کی آیت ہے انما لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر بھیجے نہیں گئے ہیں۔ نبی کو درد ہوتا ہے، علماء کو درد ہوتا ہے، نبی کو کڑن ہوتی ہے، علماء کو کڑن ہوتا ہے، نبی تکلیف محسوس کرتے ہیں، علماء تکلیف محسوس کرتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں اپنے ذات کے لیے نہیں ہے، قوم کے لیے ہے، قوم کی فلاح کے لیے ہے، قوم کی بہبود کے لیے ہے، قوم کی ترقی کے لیے ہے، قوم کے عروج کے لیے ہے، قوم کے بڑھوتری کے لیے ہے، لیکن قوم سمجھ نہیں پاتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کا اعلان جس طرح یہاں ہے انما لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر الا من تولی، اگر آپ کی بات یہ مان لیتے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا، حوض کوثر میں آپ کے ہاتھوں سے انہیں جام پلایا جائے گا۔ 5 سیکنڈ یہاں آپ کو روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی اپنی اور اپنے عزیزوں کی زندگی کو روشن اور تابناک دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اور اپنے چاہنے والوں کی آخرت کے تئیں فکر مند ہے، تو انہیں ہمارا چینل زندگی بناؤ کو ضرور سننا اور اپنوں کو سنانا چاہیے۔ بیان جاری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله المولان العظيم عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم مشفق سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزارہ ممنون و مشکور ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سید الایام یعنی کہ جمعہ کے دن ہمارا ازدحام جامع مسجد میں کی بارہا آپ حضرات کے سامنے سورۃ الابراہیم کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرما رہا ہے کہ میرے بندو، ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کی جتنی شکر گزاری کرو گے لازیدنکم، ہم اسے افزو کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نعمت کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرو گے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نعمت چھین لیں گے، گھٹا دیں گے، کم کر دیں گے، بلکہ کہا کہ ہم تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کہ نعمت بھی باقی رہے گی، مطلب یہ ہوا کہ نعمت تو چھن ہی جائے گی اور نعمت چھننے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب، وحشتناک، ہولناک، دردناک، کربناک عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ہم سب کا یہاں آنا، ہمارا بیٹھنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا کہ اس سے بڑی نعمت اللہ کی کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جتنے بھی انعامات اور اکرامات کیے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے، یعنی کہ ایمان
اس کے اندر جاگزی ہو جائے اور پھر وہ اپنی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارنے والا بن جائے، اور اب چاہے زندگی اس کی زندگی کے اندر آ جائے، اوامر الہیہ کو بجا لانے کا خوف کی طمع اس کے اندر آ جائے، اور نواہی الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے، منع کردہ چیزوں سے بچنے کی فکر اس کے اندر آ جائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہے، فوز و فلاح ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی ہماری ترقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم نیک اور صلحاء، اتقیاء، ازکیاء، اصفیاء کے زمروں میں شامل ہوں گے۔ اور اگر کہیں ایسا نہ ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی ان چیزوں کے چلتی یا ایسے راستوں میں چل کر گزار دی کہ جس راستے سے کہیں نہ کہیں سے نہ ہمارا کوئی فائدہ، نہ ہمارا آخرت کا فائدہ، اور نہ ہی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم فوز و فلاح کے ضامن ہو سکیں گے۔ آئیے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے کہ لقد جاءکم رسول۔ دیکھیں طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز اول سے مسلسل یہ بات آتی رہتی ہے کہ اگر اللہ ہے، بندگی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اللہ نے ہماری تخلیق فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کمزور، ناتواں، حقیر، بےکس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے انعامات نازل کیے۔ آپ آسمان دیکھ لے، زمین دیکھ لے، سمندر دیکھ لے، سمندر کی روانی دیکھ لے، آسمان کی بلندی دیکھ لے، زمین کی سطحیت دیکھ لے، اشجار دیکھ لے، احجار دیکھ لے، دیکھتے چلے جائیں۔ ہم نے کبھی غور بھی کیا کہ ان آسمان کی انسان کو کیا ضرورت، ان زمین کو انسان کی کیا ضرورت؟ جی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم کہ اللہ ہمیں مہمیز لگا رہا ہے، اللہ ہم سے گہار لگا رہا ہے کہ میرے بندو ہم نے ان چیزوں کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث، اے لوگو کیا تمہیں لگتا ہے عبث تم بیکار پیدا کر دیے گئے ہو، تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ احسب الناس، اے لوگو کیا تمہیں گمان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہے جب تک ہم جانچ نہ لیں کہ تم میں سے کون سچے لوگوں کی جماعت ہے اور کون کاذبین یعنی جھوٹوں کی جماعت ہے۔ حسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے ارشادات ہے قرآن کے اندر۔ میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کا صرف اللہ ہونا ہی کافی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ ہم ناتوا، ہم کمزور انسان کے لیے روز اول سے ایک دو نبی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری کر دیا، جو اللہ اور رب کے بندوں کو معصیات سے اور بہت سارے مرتکبات سے نکال کر بچا کر ایک اللہ کی طرف جوڑنے کا کام کرتے رہے۔ پھر ہوا بھی یہی، آدم علیہ السلام سے لے کر بعد کے زمانے تک جب جون سی جیسی ضرورت پڑتی رہی، اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو وارد کرتے رہے، بھیجتے رہے۔ پھر اخیر زمانہ آیا، ہم سب کے آقا مدنی عربی علیہ السلام، آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار حضور نور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ گھٹا ٹوپ تاریکی تھی اور انسانیت اپنی آخری سطح پر جی رہی تھی کہ انسان بشکل بھیڑیاں جی رہے تھے، کہ انسان بشکل جانور جی رہا تھا، اور ان قریب تھا کہ لوگ آپس میں گتھم گتھی ہو کر جہنم میں گر جاتے، سب کچھ ختم ہو جاتا، ملیا میٹ ہو جاتا۔ ایسے نازک دور میں، ایسے وحشتناک دور میں ایک
ایک سسکتی ہوئی جان کھڑا ہوتی ہے، تمام شرکیہ اعمال اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہوا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ جب غار حرا کے اندر اس کے اوپر اقرأ بسم ربک نازل ہوتی ہے، وہ خود انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اب تک ایسی چیزوں سے نامانوس تھا، آنے والا ناموس، آنے والا فرشتہ اسے کس کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، بھیجتا ہے، کہتا ہے پڑھو۔ وقت کا رسول جسے پتا نہیں تھا کہ ہم رسول ہونے والے ہیں، وہ کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بھلا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ فرشتے پھر سینے سے بھیجتے ہیں، دباتے ہیں، کس کے ضرب لگاتے ہیں کہ بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتہ کا ایسا ہمارے سینے سے لگانا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جان حلق کو آ گئی ہے، ہماری جان نکل جانے کو ہے۔ 3 بار کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، پھر لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پھر کیا تھا؟ یہاں سے علم و عرفان کا لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ آپ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، آپ حیران و پریشان ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زملونی زملونی، خدیجہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں چادر اڑھاؤ، ہمیں کمبل اڑھاؤ، ہمیں تیز کی ٹھنڈی لگ رہی ہے، میری جان نکل جانا چاہتی ہے، میری جان اٹک جانا چاہتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کو چادر مبارک، کمبل مبارک اڑھا دیتی ہے اور تسلی بھی دیتی ہے، دلاسا بھی دیتی ہے کہ نہیں محمد بن عبداللہ، بھلا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانیں بیکار نہیں جا سکتی ہیں، آپ تو رشتہ کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو امداد رسی کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو اس وقت تک نصرانیت پر قائم تھے، ورقہ بن نوفل چند چیزوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، وہ وقت کے عالم تھے، نصرانی عالم تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا۔ وہ جیسے ہی معاملہ دیکھتے ہیں بشارت دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو کہ مبارک ہو کہ آپ وہی رسول ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی کہلوائی تھی، اور آپ کے پاس آنے والا وہ وہی فرشتہ تھا، وہ وہی ناموس رسالت تھا جسے ہم جبریل امی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک، ایک کربناک، ایک حیرتناک واقعہ یہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا حیران، تھوڑا پریشان ہوئے کہ آخر کہ جو مکہ، پورا مکہ 4 جانب ویرانگی کے باوجود، لا علمی و جہالت کے باوجود، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی کہ انسان آپ کو امین اور صادق کے لقب سے پکارا کرتا تھا، لیکن جب آپ کو یہ خبر ہوئی آپ حیران و پریشان ہوئے۔ لیکن میرے عزیز معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر المختصر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اگر میں صرف سیرت کی ابتدائی زندگی بولنا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، اصل بات کہنے سے رہ جائے گی۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی، کہ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں اے لوگو تمہارے پاس تم ہی میں کا ایک رسول آیا ہے، تم ہی میں سے ایک رسول۔ آخر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ تم ہی میں سے، تمہارے بیچ رہنے والا، تمہارے ہی طرح ایک ماں سے پیدا ہونے والا، تمہارے ہی طرح 3 ٹائم کھانے والا، اور تمہارے ہی طرح چلنے والا، تمہارے ہی طرح بولنے والا، تمہارے ہی طرح شادی بیاہ کرنے والا، تمہارے ہی طرح بچہ پیدا کرنے والا، تمہارے ہی طرح کاروبار کرنے والا، تمہارے ہی طرح تجارت کرنے والا، تمہارے ہی طرح بزنس کرنے والا، تمہارے ہی طرح بیمار ہونے والا، تمہارے ہی طرح کیوں؟ جب وقت پر انبیاء آتے رہے، جب انسان انسانیت کے سطح سے گر جاتا ہے، جب انسان کے حق سے اللہ ہدایت چھین لیتا ہے، تو آج دیکھیں، آج ہم سب یہاں ہیں، آج ہم برادران وطن، میرا اشارہ آپ سمجھے کہ آج ہمارے برادران وطن مذہب کے نام پہ،
مذہب کے آڑ میں جب اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم چھین لیتا ہے تو پھر وہی انسان، وہی زمین پہ دوڑنے چلنے والا بولنے والا انسان، جب اس کے اندر سے انسانیت گر جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ایسے اعمال اور ایسے ایسے وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ انسانیت شرم اور کرب کا شکار ہو جائے۔ کیا میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر جتنا انعام ہے کم ہے۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، بہت سارے کمیوں کے ساتھ، بغیر نماز کے ہم مسلمان ہیں، بغیر سچ بولے ہم مسلمان ہیں، اور بہت سارے اعمال قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر، شریعت کے بغیر، بہت سارے گناہوں کے ساتھ ہم مسلمان ہیں۔ اے مسلمانوں، ان تمام کے باوجود کیا ایک مسلمان کسی ذلیل جانور کا پیشاب پینا پسند کرے گا؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بولے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ عقل کہاں سے آئی؟ کہ یہ عقل جب ہم اسلام کے دامن میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و فرمودات کو اپنا حرز جا بناتے ہیں، تو ہمیں یہ قرآن صاف سمجھاتا ہے، اللہ کے رسول صاف سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، اے مسلمانوں ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، اور دوسرے اقوام اور دوسرے ادیان اور دوسرے ملل ان تمام چیزوں سے عاری و خالی ہیں۔ ان کے پاس کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں، شریعت سے پہلے کا نہیں، شریعت کے بعد کا نہیں، زندگی سے پہلے کا نہیں، زندگی کے بعد کا نہیں، بس ایک لامتناہی اندھیرا ہے، گھڑا ٹوپ تاریکی ہے، اور بس ایک اٹکل پچو والی زندگی ہے جس میں وہ سرگردہ ہیں، حقیقت سے کوسوں پرے ہیں، حقائق سے اعراض کرنے والے ہیں، اور ٹامک تو یہ مار۔ لیکن میرے عزیز، اب آئیے پیچھے جو میں نے آپ کو کہا کہ لقد جاءکم رسول، کہ وقت کے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا، ڈرامہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کو اگر رسول ہی بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ تو معاملہ یہ ہوا، انسان ہے نا، جب انسان، دنیا تو دور کی بات ہے کہ جب انسان کل قیامت کے دن جب اس سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ ذلیل انسان، یہ ناتوا انسان وہاں بھی اللہ کو جھٹلانا شروع کر دے گا، نہیں ہم یہ سب تھوڑے نہ کیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں فرمایا، یہ وہی موقع ہوگا کہ جب اللہ کا اعلان ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ کہ میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرے مشفق، میرے مربی، زبان کے اندر کہنے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ جسم کا سب سے ناتوا کمزور حصہ زبان، جس زبان کے اندر اللہ نے بولنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس بات پہ پوری طاقت رکھتا ہے کہ اعضائے انسانی سے بلوائے، ہاتھ سے بلوائے، پاؤں سے بلوائے، آنکھ سے بلوا دے، انگلیوں سے بلوا دے۔ جس اعضا نے جو گناہ کیا ہے وہ اعضا گواہی دینے لگے، ہوگا یہی الیوم نختم علی افواہہم۔ اللہ فرما رہا ہے انسان وہاں رب کو جھٹلانا شروع کر دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کے منہوں پہ ٹھپا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں ہم سے گواہی دیں گے، اللہ ہم سے یہ کام کیا گیا تھا، ان رات میں ہم نے یہ کام کیا۔ انسان حیران و پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وقت کے نبی کو جھٹلایا گیا، وقت کے نبی کا انکار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا کہ میاں اللہ کو انسان بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کسی رسول کو بھیجتے۔ اللہ نے اس کا انکار کیا کہ اگر رسول کو بھیجا جائے تو ہے نا، ابھی دیکھیے کچھ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ اس کا کام ہی کیا ہے، بیچارہ یہ ہے اور وہ ہے، نا سرکاری نوکری ہے، اس کو ضرورت ہی کیا ہے جی۔ اس وقت بھی یہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں، یہ ایک دلیل ہے کہ وہ تمہیں میں سے ہو
اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ نبی اور نبی کے جو پیارے صحابہ ان کی تعریف میں کہا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں دکھلا کے ہمارے لیے عذر کو باقی نہ رکھا، ہمارے لیے بہانے کو باقی نہ رکھا، ہمارے لیے تساہل کو باقی نہ رکھا، ہمارے لیے سستی کو باقی نہ رکھا۔ کہ کیا مطلب کہ وہ ہم ہی میں سے تھے، ہم جیسے ہی ایک انسان تھے۔ پھر لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تمہیں میں کا ایک رسول آیا، اس کی صفت یہ ہے کہ من انفسکم عزیز علی، کہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ رسول کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، وہ رسول بڑی پریشانی اور کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ من انفسکم عزیز علی، اور ایک دوسری صفت اس نبی کی کیا بتائی گئی کہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ بالعموم اجتماعی طور پہ اگر تم میں کسی طرح کی کوئی تکلیف تمہیں آتی ہے تو وہ رسول، وہ نبی اس پریشانی کو محسوس کرتا ہے، انہیں گرانی محسوس ہوتی ہے۔ اور ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ اہل ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے، مؤمنین کے لیے نہایت ہی شفیق ہے، نہایت ہی کریم ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ نبی، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے کے لیے اتنا حریص ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر ایک فرد بشر، ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اوامر الہیہ کو بجا لانے والا بن جائے اور نواہی الہیہ سے بچنے والا بن جائے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد آگے اللہ فرما رہے اس رسول کی صفت یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ ان تمام چیز کے بعد اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی، اے وقت کے رسول، اے میرے محبوب، آپ کے اس صفت کے باوجود، آپ کے اس شفقت و کرامت کے باوجود، آپ کے اس رحم دلی کے باوجود، آپ کے اس تفشق کے باوجود، اگر کوئی شخص فَإِن تَوَلَّوْا اعراض کرتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، آکا ناکا کرتا ہے اور کنارہ کش اختیار کرتا ہے، چشم پوشی سے کام لیتا ہے، یہ صرف یہ اور مبادہ یہ کہ وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، وہ آپ کے انگیز میں کھڑے ہو جائے، تو پھر اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سورہ توبہ کھولیے اور پڑھتے چلے جائیے کہ کتنے غیظ و غضب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس میں بات کر رہا ہے۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر کوئی اعراض کرتا ہے پریشان نہ ہو۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں تھوڑے دوسرے انداز میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر، اے نبی فذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ بات پہنچائیے، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ پولیس بنا کر نہیں بھیجے گئے، لست علیہم بمسیطر الا من تولی، آپ پیغام پہنچا دے، الا من تولی وکفر، جو روگردانی کرے گا، جو آپ کو چڑھائے گا، جو آپ کی بات نہیں مانے گا، وکفر، انکار کرے گا، آپ اپنا کام کرے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ کا بڑا عذاب اسے آپ پکڑ لے گا، آدھا پوچھے گا۔ اللہ معاف کرے، آج کہیں نہ کہیں سے ہمارا بھی ایک ذہن بنا ہے کہ ہاں بات تو ہوتی ہے، لوگ تو کہتے ہیں، امام صاحب تو کہتے ہیں، علماء تو کہتے ہیں، مفتیان کرام تو کہتے ہیں، اہل علم تو کہتے ہیں، صلحاء تو کہتے ہیں۔ میرے عزیز، ہم یہ کہہ کر برائی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کام تو کہنا ہے، وہ چاہے میلاد میں کہیں، وہ چاہے مسجد کے ممبر سے کہیں، ان کا کام کہنا ہے، انہیں کہہ لینے دیجئے، ہم نے گناہ کرنا ہے کر کے رہیں گے، ہم نے شادیوں میں خرافات کرنی ہے
کر کے رہیں گے، ہم نے ولیمہ میں خرافات کرنا ہے، ہم نے کر رہیں گے، ہم نے عقیقہ میں خرافات کرنے ہیں، ہم نے کر کے رہیں گے، ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو ہم نے تہیہ کر لیا ہے۔ کوئی وقت کا امام، کوئی وقت کا علماء، کوئی وقت کا دیندار چاہے جتنا سمجھاتا ہے سمجھا لے۔ تو میرے عزیز، میرے کرم فرما، ہمارے بڑے، ہمارے مشفق، ہمارے مربی، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ اب تک ہمارا یہ ذہن تھا تو اب ذہن کو صاف کر لے۔ او براتیوں میں کود کود کر جانے والوں، اے ولیموں میں ننگے ناچ ناچنے والوں، اے عقیقے کے نام پر ڈرامہ کرنے والوں، اور اے ہیپی برتھ ڈے کے نام پہ سنت رسول کا جنازہ نکالنے والوں، اور اے شادی بیاہ کے اینیورسری کے نام پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نکالنے والوں، اور اے ہیپی نیو ایئر اور 1 جنوری کے نام پر سنت رسول کا جنازہ نکالنے والوں، کان کھول کر سن لو، امام آتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے، اللہ کی زمین باقی رہے گی، اللہ کا آسمان باقی رہے گا، یہ بھدری چک باقی رہے گا، یہ مسجد باقی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے۔ قیامت آئے گی، سب فنا ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم فنا ہو جائیں گے۔ ہم یہ کہتے رہیں گے، ان کا کام ہے بتا دینا، لیکن یاد رکھنا قرآن کی آیت ہے، انما لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر بھیجے نہیں گئے ہیں۔ نبی کو درد ہوتا ہے، علماء کو درد ہوتا ہے، نبی کو قرآن ہوتی ہے، علماء کو قرآن ہوتا ہے، نبی تکلیف محسوس کرتے ہیں، علماء تکلیف محسوس کرتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں اپنے ذات کے لیے نہیں ہے، قوم کے لیے ہے، قوم کی فلاح کے لیے ہے، قوم کی بہبود کے لیے ہے، قوم کی ترقی کے لیے ہے، قوم کے عروج کے لیے ہے، قوم کے بڑھوتری کے لیے ہے، لیکن قوم سمجھ نہیں پاتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کا اعلان جس طرح یہاں ہے، انما لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر الا من تولی، اگر آپ کی بات یہ مان لیتے ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا، حوض کوثر میں آپ کے ہاتھوں سے انہیں جام پلایا جائے گا۔ اگر آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں ان کا پورا حصہ ہوگا، الا من تولی۔ اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، وکفر، علماء بتاتے رہے، انبیاء بتاتے رہے، رسول بتاتے رہے، اتقیاء بتاتے رہے، اسقیاء بتاتے رہے، اصفیاء بتاتے رہے، اہل علم بتاتے رہے، گناہ نہ کرو، شادی بیاہ کے ماحول کو ٹھیک کر لو، سنت و شریعت کو حفظ جا بنا لو، بات سمجھ میں ہماری نہ آتی رہی۔ ہم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار نہیں، جب سے پیدا ہوئے ہم نے وہی ماحول دیکھا، وہی معاشرہ دیکھا، وہی سماج دیکھا، وہی سوسائٹی دیکھی، تو ہم تیار رہیں الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ کا ایک بڑا عذاب ہے جو ہمارے اوپر آ جانے والا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ان الینا ایابہم، کہ دنیا کے اعتبار سے تو ہم عذاب میں گرفتار ہوں گے ہی ہوں گے، اور پھر ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم بھدری چک میں ہیں، زلزلہ آئے چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں، پانی ختم ہو جائے کہیں اور جا سکتے ہیں، دقتیں دشواری آ جائے کہیں اور جا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو پیچھا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر مزید وہاں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر ہم وہاں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، میرے کرم فرما، میرے مشفق، جو وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو نہیں کرنی چاہیے، ہم پھر آپ سے ایک بار گزارش کریں گے، ہاں جوڑ کر گزارش کریں گے، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم آپ کے دشمن ہیں یا ہماری آپ سے کوئی ذاتی لڑائی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ 5 نماز پڑھ کے ہم چپ چاپ سے اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، صرف یہ کہ اللہ نے ایک فکر، ایک کام کے لیے بھیجا ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔